بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ الآیہ سورۃ الانبیاء سبق نمبر 11 سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 2 تخویف دنیاوی وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً یہ تخویف دنیاوی ہے۔ اللہ نے دنیا میں نقشہ بیان کر کے ان کو عذاب سے ڈرایا ہے مشرکین مکہ کو۔ فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے آٹے کی طرح پیس ڈالا۔ کیوں؟ كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ اللہ کے دشمن تھے، مشرک تھے، گناہ گار تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اٹھا کھڑے کیے ان کے پیچھے دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو ہم نے ان کی جگہ پر اٹھا کھڑا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہمارے عذاب کی، آفت کی، یعنی جب عذاب دیکھا، اذا ہم منہا یرکضون، تو اس وقت لگے وہاں سے بھاگنے۔ ہم نے اس وقت کہا لا ترکضوا، مت بھاگو یہاں سے اللہ کے عذاب سے، وارجعوا، اور لوٹ جاؤ، الی ما اترفتم، جہاں تم نے عیش سے زندگی بسر کی ہے، عیش پرستی تم نے کی ہے، وہاں لوٹ جاؤ۔ وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں میں، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اب یقیناً تم سے اللہ عذاب کے ذریعے پوچھیں گے۔ اب اللہ کے عذاب سے کہاں بھاگتے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسے عیش پرستی سے زندگی بسر کرتے ہو تم۔ جب خدا کا عذاب دیکھا بھاگنے لگ گئے۔ اس وقت ان مشرکین جو تباہ ہونے والے تھے انہوں نے کہا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہے بربادی ہماری، ہے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم تو بے شک پکے مشرک ہیں، ظالم ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کا عذاب ہم پر کیوں آ رہا ہے۔ عذاب کے آنے کے وقت تو اقرار کریں گے کہ ہم پکے مشرک اور ظالم گناہ گار ہیں، لیکن دن قیامت کے یہی مشرک لوگ جب اللہ ان کو عذاب سامنے ان کا کریں گے تو اس وقت اللہ کی نام کی قسمیں اٹھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین،
اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ اللہ اوپر سے اعلان کر کے فرمائیں گے انظر کیف کذبوا، اے میرا پیغمبر دیکھ تو صحیح ان کو یہ کیسے جھوٹے لعنتی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرک تو کیا ہے مگر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرک ہی نہیں کیا۔ فما زالت تلک دعواہم، آخری حالت ان کی، اللہ فرماتے ہیں پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد اور ان کا پکارنا کہ ہم تو ظالم ہیں، مشرک ہیں، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ کوئی نہ سنی اللہ نے ان کی کچھ بھی، کتے کی طرح بھونکتے رہے مگر کوئی بات اللہ نے ان کی سنی کوئی نہ۔ کیا فرمایا؟ جعلناہم حصیدا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا ان کو کاٹ کر، خامدین، بچھے ہوئے، ہم نے ان کا ستیہ ناس فرما دیا، تباہ و برباد فرما دیا، مگر ان کی آہ و بقا کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ توحید پر پہلی دلیل عقلی، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں، لاعبین، کھیلنے کودنے کے لیے۔ یہ کوئی کھیل تماشا ہم نے نہیں بنایا، بلکہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تخلیق یہ محض اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے تو بنا لیں کچھ کھلونا، کچھ کھلونے کی چیزیں ان کو بنا لیتے، لاتخذناہ من لدنا، تو البتہ بنا لیتے ہم اپنے پاس سے، ان کننا فاعلین، اگر ہوتے ہم یوں کر، اگر ہم نے کرنا ہوتا نا، کھیل تماشا بنانا ہوتا تو کب کا زمین و آسمان کو بنا لیتے، مگر یوں بات نہیں ہے۔ نقذف بالحق علی الباطل، یوں ہم پھینک مارتے ہیں حق کو، سچ کو باطل پر، فیدمغہ، پس حق باطل کا دماغ اور بھیجا پھوڑ ڈالتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس وہ بھاگنے لگ جاتا ہے باطل حق کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں جب حق کو ہم کسی باطل پر مارتے ہیں تو پھر حق اس باطل کا بھیجا نکال کے پھینک دیتا ہے، پھر حق کے مقابلے میں باطل کبھی سامنے آتا نہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے بربادی ہو ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان کے لیے تمہاری، ان کی وجہ سے تباہی و بربادی ہو تمہارے لیے۔ دلیل عقلی نمبر 2 اور زجر برائے مشرکین، وَلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے سارے کا سارا لہو، اسی اللہ ہی کا ہے، وہی مالک ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، تم تو متکبر و مشرکین مکہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، بلکہ اللہ کے علاوہ غیروں کو سجدہ کرتے ہو، لات منات و عزا حبل نامی بتوں کو سجدہ کرتے ہو۔ سن لو، من عندہ، جو کوئی اس کے پاس رہتے ہیں اللہ کے نزدیک، فرشتے، ملک مقرب، جو کوئی اس کے پاس رہتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ نہیں متکبر ہوتے، تکبر کرتے اللہ کی عبادت کرنے سے، ولا یستعسرون، اور سستی بھی نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرنے کے اندر۔ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو رات اور دن، لا یفترون، تھکتے بھی کوئی نہیں ہے۔ تم تو کبھی اللہ کے نام کا شکر تمہاری زبان سے ہی نہیں نکلا، اے پلیتو۔ مگر جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب کے قریب رہتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، سستی بھی نہیں کرتے، اور عبادت کرتے کرتے تھکتے ہی کوئی نہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، زجر برائے مشرکین، کیا ٹھہراتے ہیں وہ لوگ اور معبود زمین کے، ہم ینشرون، کہ وہ جلا اٹھائیں گے ان کو۔ زمین کے خدا سمجھتے ہیں، معبود تو خدا اکیلا ہے تمہارا، پھر زمین کے خدا کیسے بن گئے؟ سن لو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، توجہ کرنا، لو کان فیہما، یہ لو فرضیہ ہے، اگر بالفرض والمحال ہوتے کئی خدا زمین میں اور آسمان میں، اگر ہوتے آلہۃ کئی معبود، کئی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور بھی کئی خدا ہوتے، تعدد خدا، تعدد معبود ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، البتہ سارا فساد ہی فساد مچ جاتا۔ کئی معبود اور کئی خدا ہوتے ہیں، جس طرح ہندو لوگوں نے کئی خدا بنائے ہوئے ہیں اپنے ہیں، تو ایک معبود خدا کہتا میں نے موت دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے زندگی دینی ہے، ایک کہتا میں نے بارش دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے نہیں دینی بارش، ایک کہتا میں نے فلاں کی دکان چلوانی، دوسرا کہتا میں نے نہیں چلنے دیتی۔ تو آپس میں خدا لڑ جاتے، آپس میں خداؤں کی جب لڑائی ہو جاتی معبودوں کی، تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے خدا ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ احد ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ استاد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، احد کا لفظ اللہ نے نقطوں سے پاک فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اندر نقطے کے برابر بھی شریک کوئی نہیں، میرے ساتھ نقطے کے برابر بھی شریک کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد، وہ نگہبان تنو جانت اللہ الصمد، لم یلد یارم ولم یولد، بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہ کفوا احد۔ ہاں، کئی خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہی ہے، معبود مشکل کشا ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر لو کان فیہما آلہۃ، لو یہاں فرضیہ ہے، جس طرح 22ویں سپارہ سورہ فاطر میں فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اللہ کی ذات کے علاوہ نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو ان کی قبروں پہ جا کے ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری پکار سنتے نہیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں، ایسے ہی لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یہ لو فرضیہ، تو کئی خدا کیوں نہیں ہے؟ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، سو پاک ہے اللہ تمام شریکوں سے جو رب العرش ہے، عرش کا مالک ہے، اما یصفون، ان باتوں سے یہ جو بیان کر رہے ہیں، لا یسأل عما یفعل هم یسألون، اس سے پوچھا نہ جائے جو وہ کرے اور ان سے پوچھا جائے۔
اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کے علاوہ جو کوئی کرے گا اس سے پوچھ کی جائے گی، اللہ تعالیٰ خود پوچھیں گے۔ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّن دُونِهِ آلِهَةً، کیا بناتے ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ اور معبود؟ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آتوا برہانکم، لے آؤ اس بات پر اپنے طرف سے کوئی دلیل برہان۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی، کہ کون سی بات؟ کہ معبود خدا ایک ہی ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے حق بات کو، اگر حق ان کو بتایا جائے تو معرضون، اس سے وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ حق کون سا ہے؟ معبود ایک ہی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ایک تمہارا معبود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، دلیل نقلی اجمالی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے میرے پیغمبر کوئی رسول، مگر اس کو یہی ہم وحی کرتے تھے، حکم بھیجتے تھے، کون سا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی دور و نزدیک سن کے قبول کرنے والا، الا انا فاعبدون، مگر میں خدا ہوں، لہذا جب میرے اندر سارے کمالات ہیں تو فاعبدون، سو میری خاص بندگی کرو، میری عبادت کرو، معبود مجھے سمجھو۔ یہ ہر نبی کو اللہ نے پیغام دیا، ہر نبی کی یہی دعوت ہے کہ معبود اور مشکل کشا، داتا اور دستگیر ایک ہی خدا ہے۔ شکوہ، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، یہاں سے شکوہ ہے، اس شکوے کے جواب شکوہ اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے، جواب شکوہ بھی مختلف طریقوں سے اللہ نے دیا، لیکن یہ جو شکوہ ہے یہ متعلق بدعوی توحید، یہ توحید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں مشرکین مکہ، بنا لیا رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا۔ جواب نمبر اول، سبحانہ، ہرگز یوں بات نہیں، وہ تو اس کے لائق نہیں، اللہ تو اس بات کے لائق نہیں کہ وہ اپنی اولاد اور کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے۔ اور اس کا معنی علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، سبحانہ، اللہ تو کسے جیسا نہیں، کوئی تیرے جیسا نہیں، تو کسے جیاں نہیں، کوئی تیرے جیاں نہیں، سبحانہ، اللہ ان بیٹوں اور اولاد سے پاک ہے۔ جواب نمبر دو، بل عباد مکرمون، جن کو تم اللہ کی اولاد سمجھ رہے ہو وہ تو بندے ہیں جن کو عزت خود خدا نے دی ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ جواب نمبر تین، لا یسبقونہ بالقول، اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے وہ، وہم بامرہ یعملون، جواب چہاروں، بلکہ وہ اسی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے اللہ ان کو حکم دیتا ہے ویسے وہ کرتے ہیں۔ جواب نمبر پانچ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جواب نمبر 6، اور وہ سفارش نہیں کرتے، لا یشفعون، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کی
جس سے اللہ راضی ہو. ہاں، جس سے اللہ راضی ہو اس کی وہ سفارش کرتے ہیں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. جواب نمبر 7، اور وہ سارے کے سارے تو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے مشفقون، کانپتے رہتے ہیں. وہ تو ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، پھر خدا کی اولاد کیسے ہوئی؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ. ہاں، تنبیہ، تمام جوابات جتنے اللہ نے 7 جواب دیے ان تمام کی تنبیہ اور تتمہ ہے. مَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ. اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ میری بندگی کرو، میں معبود ہوں اللہ کے علاوہ. اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایسا کہے فَذَلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ، سو اس کو ہم بدلہ دیں گے دوزخ اور جہنم کا. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالم اور بے انصافوں کو. معلوم ہوتا ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود سمجھنے والا بہت بڑا ظالم ہے. اس جیسا ظالم اور کوئی نہیں. من اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا بے غیرت اور دلہ اور گمراہ کوئی نہیں ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا خدا اور معبود سمجھتا ہے. ہاں جی، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، یہ توحید پر تیسری دلیل عقلی ہے. توحید پر یہ تیسری دلیل عقلی جس کا تعلق عقل سے ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے، ان کافروں نے کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقن تھے، دونوں چمٹے ہوئے، آپس میں جمے ہوئے تھے دونوں. ففتقناہما، پھر ان دونوں کو چیر کر الگ الگ کس نے کیا ہے؟ اتنا بھی عقل کام نہیں کرتا. زمین و آسمان دونوں کانتا رتقن، دونوں تھے جمے ہوئے، آپس میں چمٹے ہوئے، دونوں آپس میں جمے ہوئے تھے. ففتقناہما، پھر اللہ نے اپنی قدرت کی طاقت سے چیر کر ان کو الگ الگ فرما دیا. قربان جاؤں امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قرآن مقدس کی فہم اور سمجھ پر اس لفظ کے معنی سے علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا فتح الرتق. فتح الرتق، وہ کتاب لکھی، مگر قربان جاؤں ایسی کتابوں کے نام رکھے کہ بڑے بڑے مولویوں کو کتاب کے نام کا معنی ہی نہیں آتا. اتنا وسیع علم تھا امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علم کا سمندر تھا علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی. فتح الرتق کا، جس کو جناب شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، بڑا جی خطیب فلاں، مگر اس کو فتح الرتق کا معنی نہیں آتا جو اس کا ترجمہ اور معنی کیا بنتا ہے. اور بکواس علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کو کرتا ہے کہ اس کا تو کوئی مرکز ہی نہیں ہے، بس اس کا نام مٹ گیا ہے دنیا سے، اس کا مٹ گیا ہے، تیرا باقی رہ جائے گا.
تو اتنا ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جو اس نے جو تصنیف لکھی ہے اس کا ترجمہ تجھے نہیں آتا، تو اس کو کیا مقابلہ کرے گا؟ تو فتق الرتق یہ مشرکین کے متعلق تھی کتاب، کہ قرآن مقدس کے آنے سے پہلے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ آپس میں جمے ہوئے تھے، چمٹے ہوئے تھے۔ قرآن نے آ کے ان کو چیر کر الگ کر دیا کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں۔ ایک اور کتاب لکھی امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو فنچا بر انف حبن کا، اللہ کے کروڑوں سلام اور رحمتیں ہوں امام انقلاب کی قبر مبارک پر۔ ایک اور کتاب لکھی تو فنچا بر انف حبن کا، اس کا معنی بھی جس مولوی کو جواب لکھا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، جو اس کا معنی کیا بنتا ہے امام صاحب امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا ترجمہ اور معنی یہ بنتا ہے، بے وقوف کے ناک پر تھپڑ۔ دیکھیں جی، قرآن کی بڑی سمجھ دی تھی اللہ نے استاد محترم۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان دونوں آپس میں جمے ہوئے تھے، دونوں آپس میں چمٹے ہوئے تھے، فَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ان دونوں کو اللہ نے چیر کر الگ کر دیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر چیز جس میں جان ہے، جو زندہ ہے اس وقت اس کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے بنایا۔ افلا یؤمنون، کیا اب بھی وہ یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور رکھ دیا ہم نے زمین میں بھاری بوجھ پہاڑوں کے، ان تمید بہم، کبھی ان کو لے کر جھک نہ پڑے زمین۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور رکھے زمین میں ہم نے بڑے بڑے کشادہ راستے جن پر تم چل کر تجارت کرتے ہو۔ کیوں راستے رکھے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ تم سیدھے سیدھے راستہ پاتے جاؤ، سفر کرتے جاؤ۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتها معرضون، اور بنایا ہم نے آسمان کو ایسی چھت محفوظا جو بالکل مضبوط ہے، وہم عن آیاتها معرضون، اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی اس سے اعراض کرتے، ایمان نہیں لاتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا رات کو اور دن کو، رات کو سکون کرنے کے لیے اور دن کو معیشت اور تجارت کاروبار کرنے کے لیے۔ والشمس والقمر، اور جس نے پیدا فرمایا سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتا، رات دن میں نہیں، دن رات میں نہیں، سورج چاند کی جگہ پر نہیں، چاند سورج کی جگہ پر نہیں ہے، یہ خدا کا کمال ہے۔ آگے جی، اعادہ جواب سوال ثالث، تیسرے سوال کا یہاں پر اللہ نے جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا نا کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ کیوں نہیں رہ جاتے، تو اس کا اللہ نے پیچھے جواب دیا تھا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، فرمایا ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے، جو بھی اللہ کا نبی بن کر آیا ہے وہ اللہ کے موت والے قانون سے پاک نہیں ہو سکتا، ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔
فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں دیا ہم نے میرا پیغمبر آپ سے پہلے کسی نبی اور بشر انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا، ہم نے یہ نہیں دیا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پھر کیا میرا پیغمبر آپ پر موت آ جائے گی وہ آپ کے دشمن ہمیشہ رہ جائیں گے کیا؟ نہیں نہیں، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کے دشمن کو بھی مرنا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ أَفَإِن مِّتَّ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن پڑھ رہے تھے أَفَإِن مَّاتَ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں پیغمبر کے متعلق ماتا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کیسے حیاتا کہتا ہے قرآن کے دشمنا، قرآن مقدس کے منکرہ، قرآن پیغمبر کے متعلق ماتا کہتا ہے، تو کیسے بے ایمانی کر کے حیاتا کہتا ہے۔ بعد ہمارے بھی کچھ کمزور ایمان اور کمزور ذہن رکھنے والے بھی کہہ دیتے ہیں دیکھو جی نبی کو میت کہا ہے، دیکھو جی یوں نہ کہو نبی پر موت آ گئی، تو پھر کیا کہیں؟ جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا أَفَإِن مِّتَّ أَفَإِن مَّاتَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، تو پھر قرآن کی باتیں یا تمہاری باتیں سنیں، قرآن کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ من بھی سارے مر جائیں گے، ان پر بھی موت آ جائے گی۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جی کو چکھنا ہے موت کا ذائقہ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں برائی سے اور بھلائی سے، فتنةً آزمانے کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہے تمہارا پھر کر آ جانا، لوٹ کر آنا ہماری طرف ہے۔ آخر میں ایک بات ہے وہ ذرا آپ سماعت بھی فرما لیں اور لکھ بھی لیں۔ مرزائی اور مرتدین کا ٹولہ جو قرآن مقدس میں بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کا یہاں پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، جب اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہم نے نہیں دی، تو معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آ گئی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام سے پہلے نبی گزرے ہیں، لہذا ان پر بھی موت آ چکی ہے۔ جب موت آ گئی ہے تو لہذا نہ انہوں نے واپس آنا ہے اور نہ ہی ان کا نزول ہوگا۔ یہ لوگ قرآن مقدس کے صراحتاً منکر، زندیق اور پرلے درجے کے کافر ہیں۔ مختصراً مسئلہ ہے حیات نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول اور مصلوب ہو کر دفن ہو گئے، پھر زندہ نہیں ہوئے۔ یہودیوں کے خیال کو اللہ نے قرآن مقدس کی سورہ نساء کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اس سے اللہ نے ان کا خیال، حقیقت اللہ نے واضح کر دی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا اپنی تدبیر اور فیصلے کے مطابق۔ اور چھٹے سپارے میں اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ
نہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ان کو سولی پر چلایا ہے، بلکہ اس کو اللہ نے زندہ بجسدہ و بروحہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو اللہ کریم نے بھی قرآن مقدس کے اندر عیسائیوں کا بھی رد فرمایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اس سے یہ دکھا عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے شُبِّهَ لَهُمْ کے مصداق یہود کی طرح نصارہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے، سولی پر لٹکایا گیا۔ بہرحال قرآن مقدس کی کئی آیات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، ان کے نزول پر۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ نص قطعی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر، نزول پر قرآن مقدس کی آیت سورہ آل عمران کی وہ بھی نص قطعی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے فرمایا کہولت کی عمر میں وہ لوگوں سے کلام کریں گے، بڑھاپے کی عمر میں۔ بچپن میں تو انہوں نے کلام کیا، مگر کہولت کی عمر میں تب وہ لوگوں سے کلام کریں گے جب ان کا نزول ہوگا اس عوام کے اندر، انسانوں کے اندر۔ یہ قرآن کی ادنا سے قطعی ہے۔ حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے تلخیص الحبیر صفحہ نمبر 319 پر اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول پر پوری امت کا اجماع ہے۔ لہذا جو اجماعی عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ زندیق ہو سکتا ہے، پیغمبر کا امتی نہیں ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے حدیثیں تواتر کی حد تک، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کس معاملے میں؟ انہو اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے کی خبر کے متعلق نبی علیہ السلام کی باتیں تواتر کی حد تک پہنچی۔ قبل یوم القیامت اماما عادلا، قیامت سے پہلے نبی بن کر نہیں آئے کہ وہ امام اور عادل، انصاف پھیلانے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مقدس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ مرتدین اور فرقہ عثمانی اور مرزائی، یہ لوگ صراحتاً قرآن کے منکر ہیں، اور قرآن مقدس کے یہ ایسے ترجمے اور معنی کرتے ہیں کہ تحریف قرآن ان پر فٹ ہوتی ہے۔ اللہ ایسے جاہلوں سے اور مرتدین محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا